اگر اس وظیفے نے، میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو، اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا، 40 دن میں اگر آپ کو اپنا گھر نہ ملا، آپ کے قرض کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا، آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی، تو آپ کی رسی میرا گردن، یہ میں کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اپنا نمبر بھی دیتا ہوں، اپنا ایڈریس بھی دیتا ہوں۔ 40 دن میں آپ کا خوبصورت مکان بھی بن جائے گا، آپ کو مال و دولت کی پریشانی بھی ختم ہوگی، آپ کے کروڑوں کا قرض بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایگریمنٹ۔ آپ میں سے جو چاہتے ہیں کہ اپنا گھر ہو، بہت سے لوگ آج بے گھر ہیں، اپنا گھر بہت بڑی نعمت ہے، اچھا گھر، خوبصورت گھر، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں بھائی۔ دیکھو حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ جو وضو کرتے، یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو اب اچھا گھر، بہترین گھر، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اچھا گھر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اچھا گھر اللہ دے گا۔ جس پر رزق کی تنگی ہو وہ بھی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ میں ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ 40 دن میں آپ کا اپنا گھر بن جائے گا۔ 40 دن میں آپ پر سے جتنے بھی قرضے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ 40 دن میں آپ کی جو رزق کی تنگی ہے وہ فراہی میں، کشادگی میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ ایگریمنٹ دیتا ہوں 40 دن، آپ تجربہ تو کریں ایک مرتبہ۔ 40 دن آپ نہیں، دیکھو ساری زندگی پریشانیوں میں گزار رہے ہیں تو 40 دن کا وظیفہ نہیں پڑھ سکتے؟ 40 دن یہ وظیفہ پڑھیں اور مزے اڑائیں، پھر ساری زندگی مزے ہی مزے انشاءاللہ۔ آئیے ایسا وظیفہ آج دیتا ہوں کہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اور میرے وظائف کی اجازت بھی عام ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن جو زندگی کے اصول ہیں بھائی ان سے نکلنا نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا۔ خواہ آپ کو کوئی بھی وظیفہ دے، لیکن آپ میں یہ 4 شرائط نہ ہوں تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، پہلے سے بتا دوں۔ وہ 4 شرائط کون سے ہیں؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ دیکھو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ ناراض ہوگا، وہ تو اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، تو یہ حماقت نہیں کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، آپ وہ فرض چھوڑ رہے ہیں اور وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ حماقت نہیں؟ اپنے آپ کو آپ عقل مند سمجھتے ہیں؟ تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گے تو کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ 5 وقت کی نماز پہلا شرط۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کہ آپ رزق حلال کی طلب کریں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو یہ تو حدیث میں آتا ہے نا، یہ تو حدیث میں آتا ہے نا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت اللہ کے سامنے بھی آپ دعا مانگیں گے تو نہیں قبول ہوگی جب پیٹ میں حرام پڑا ہو۔ تو حلال رزق کی طلب کریں، دوسرا شرط۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ پر یقینی کامل کے ساتھ دعا پڑھ رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ میرا اللہ بہت کریم ہے، بہت صحیح ہے، بہت مہربان ہے، 70 ماہوں سے زیادہ اس کی رحمت اپنے بندوں پر ہے، تو میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی ظن کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کا وظیفہ کام کر جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بدقسمت دعا بھی کر رہا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، وظیفے پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ پہ شک کر رہا ہے کہ میں نے تو یار وظائف بہت پڑھے، تھک گیا ہوں، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ اس حدیث قدسی کے مطابق اس کا یہ وظیفہ رد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ کے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔
آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا تلفظ ٹھیک ہو. ابھی جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں ایگریمنٹ کے ساتھ، تو اس کا تلفظ پہلے ٹھیک کریں. تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یہ قرآنی وظیفہ ہے، یہ وظیفہ خود اللہ نے دیا ہے. بھائی تمام مسائل کا حل، صرف گھر بنانے کا نہیں، صرف آپ کے مال و دولت کا مسئلہ نہیں، آپ کی ہر پریشانی کا حل اس وظیفے میں موجود ہے. آپ کا گھر بھی بن جائے گا، گاڑی بھی اللہ دے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نوازے گا، آپ کے قرضوں کی ادائیگی بھی ہوگی، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ، سب کچھ ملے گا. آپ نے 40 دن تک 2000 مرتبہ روزانہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. کتنا؟ 2000 مرتبہ. 2000. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ وظیفہ اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندو. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ابھی ٹائم نہیں کہ میں اس کی تفسیر میں جاؤں. اللہ نے دیا یہ وظیفہ، لیکن آپ کو اللہ کے کہنے پر یقین نہیں. کوئی بزرگ آپ کو دے دے وظیفہ، کوئی کہہ دے بھائی آپ کو ان وظائف پر بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ کوئی کہے بھائی قبرستان میں پڑھنا ہے، جا کے راتیں گزارنا ہے ادھر تو ڈر بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا، آپ کو اس پر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے. تو وہ کون قبول کرے گا؟ جو وظیفہ اللہ نے دیا ہو، اللہ کی قسم اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تمام مسائل کا حل، پریشانیوں کا حل استغفار میں موجود ہے. لیکن آپ کو پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آتا. 40 دن تک آپ 40 دن تک ٹرائی کریں، اور پھر اگر 40 دن میں آپ نے شرائط کے مطابق 2000 مرتبہ استغفار روزانہ کیا، اگر اس وظیفے نے، میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو، اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا، آپ کو اگر اپنا گھر نہ ملا، 40 دن میں اگر آپ کو اپنا گھر نہ ملا، آپ کے قرض کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا، آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی، آپ کے تمام مسائل کا حل نکل نہ آیا، تو آپ کی رسی میرا گردن. یہ میں کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اپنا نمبر بھی دیتا ہوں، اپنا ایڈریس بھی دیتا ہوں. تو میرے بھائیوں بہنوں، کیوں اللہ سے واسطہ پیدا نہیں فرماتے؟ آپ اللہ سے تو ایک مرتبہ واسطہ پیدا کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اللہ بہت مہربان ہے. استغفار کریں لیکن توبہ کی نیت سے، یہ نہیں کہ بس صرف سرسری اتنے بڑے تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ یہ کیوں کام نہیں کرتا؟ آپ اس طرح پڑھیں گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 2000 پورا ہو گیا. بس اس طرح کام نہیں چلے گا، اس طرح کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں بہنوں. استغفار توبہ کی نیت سے پڑھیں گے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. معنی پر غور کر کے اللہ کے سامنے توبہ کی نیت سے اسی طرح 2000 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے. پھر دیکھیں گے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، تو پھر دیکھیں گے 40 دن میں آپ کا خوبصورت مکان بھی بن جائے گا، آپ کو مال و دولت کی پریشانی بھی ختم ہوگی، آپ کے کروڑوں کا قرض بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ایگریمنٹ. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے استغفار اور توبہ کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔